تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ یہ جو آپ پازیٹیو انرجی کی بات کرتی ہیں کہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہونا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجئے اور کچھ ایسا بتائیے کہ جو ہمیں سننے والوں میں اگر کوئی ڈپریشن کا بھی شکار ہے، کلینکل ڈپریشن کا بھی شکار ہے، تو اس کو بھی کوئی زندگی کی نوید ملے۔ Maliha Sambat, thank you so much for calling. I am very happy to come on your show. First of all, I'm a consultant applied clinical and positive energy psychologist, and as well as clinical speech pathologist and mind behavior transformational specialist. جہاں آپ نے بات کی پازیٹیو سائیکالوجی کی، تو سائیکالوجی تو نارملی ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا مائنڈ کیسا ہے، لیکن جب ہم پازیٹیو سائیکالوجی کی یا انرجی سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو پازیٹیوٹی کا مطلب آپ خوش کتنے ہیں اپنی زندگی کے اندر، آپ کے اندر آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر خوشی کا لیول کیا ہے، سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو واقعی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اس محرومی کی زندگی میں۔ دوسری بات ہے انرجی سائیکالوجسٹ۔ آپ کی باڈی کے اندر اللہ پاک نے نیچرلی اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کیمیکلز جس کو ہم تھرو تھیراپیوٹک ٹریٹمنٹ کے انہینس کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے بہت سارے گلینڈز ہیں، 7 گلینڈز ہیں، نیورو انڈوکرائن سسٹم جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ڈوپامائن ہے، آکسیٹوسن ہے، سیروٹونن ہے، ان کو ہم تھرو ڈفرنٹ ٹیکنیکس کے ان کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ وہ پیشنٹ جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، وہ آپ کے سیشن میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ پیشنٹ جو کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی، وہ گھر جاتے ہی ڈبل کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب وداؤٹ میڈیسن آپ ان کیمیکلز کو ایکٹیویٹ کر دو، اور جب ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب جو رہ گی بات ڈپریشن کی، آپ نے کہا کلینکل ڈپریشن، اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ یہ ایسا پیشنٹ ہے جو بہت دیر تک، بہت عرصے تک اداس رہتا ہے، اس کو ویپنگ ایپیسوڈز آتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیوں خوش ہے اور کیوں غمگین ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فوری سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور ان میں سوسائڈل اٹیمپٹس کرنے کی بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اچھا شازی صاحب، میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گا جی پلیز۔ یہ دیکھیں، کیونکہ میرا تعلق پولیس سے رہا ہے سر، اور پولیس میں ہم دیکھتے ہیں، ایون ہم سول سروس میں بھی دیکھتے ہیں، دوسرے محکموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے بڑے نیگیٹو مائنڈ کے لوگ آ جاتے ہیں، بڑے اگریسو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی جو آپ نے بات کی ہے، اس لحاظ سے کیا ہم ان کی ریکروٹمنٹ سے پہلے یا ان کی اپائنٹمنٹ سے پہلے ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سر، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بہت اچھا امپورٹنٹ سوال ہے سر۔ یہ صرف میرا خیال ہے پولیس میں نہیں، یہ ہر محکمے میں ضرورت ہے کہ ہر محکمے میں جب انرولمنٹ کریں، ریکروٹمنٹ کریں، وہاں پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میڈم بتا دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر نیگیٹیوٹی کتنی ہے، یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، نیگیٹیوٹی کی، اور سر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں ٹینڈنسی کتنی ہے سوسائڈ کی، اور یہ آگے چل کے آپ کی فرم کو، آپ کی انسٹیٹیوشن کو برباد کرے گا یا آپ کے لیے ایک بہتر پروڈکٹیو ورکر بنے گا۔ وہ ایک مرتبہ نا یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی، اور یہ جو آؤٹ سورس ریکروٹمنٹ کراتے ہیں مختلف 2-4 ادارے ہیں، انہیں میں نے کہا کہ جی آپ نے سائیکالوجیکل ٹیسٹ لینا ہے ان کا، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ان کا مائنڈ کس طرف ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، اگریشن تو نہیں ہے ان میں۔ تو وہ بندے سمجھ نہیں سکی وہ ادارہ، اور جس دن وہ پیپر کھولا ہم نے، تو اس میں جو انٹرمیڈیٹ کلاس کے لیول کی جو سائیکالوجی کے کویسچن تھے کہ سائیکالوجی کیا ہے اور اس کی کیا کائنڈز وغیرہ، یہ موجود تھا، بجائے اس کے کہ کچھ اس طرح کے کہ جس سے ان کی سکیل چیک ہوتا کہ جس سے ہمیں ان کا مائنڈ پتہ چلتا کہ ان کا بہت سے لوگ جو تھے بالکل انہوں نے پڑھی نہیں تھی سائیکالوجی، تو بہت سے لوگ رہ گئے۔ یو نو سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ دا ہیومن بینگس۔ انسانوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشنز دیواروں سے نہیں بنتے، انسانوں سے بنتے ہیں۔ یہاں ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں میڈم، اور 5 لوگوں میں سے فار ایگزامپل میری پازیٹیوٹی 100% ہے، سر کی پازیٹیوٹی 50% ہے، ان کی 40%، مطلب میری ہر بات کو اگر وہ نگیٹ کیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی، ہمارا ایٹیچیوڈ نیگیٹیوٹی کی طرف اور اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو سر آپ کے سوال کی طرف میں آتی ہوں کہ ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن میں ایک سائیکالوجسٹ موجود ہو ان کے پاس، اور وہ یہ کرے۔ سیکنڈ، ہر 2-3 مہینے کے بعد ٹریننگز ہو، بالکل ٹریننگز ہو، ان کی ہیپینیس، ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، یہ سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ بالکل سے اچھا، میں ابھی آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی اور آپ سے کچھ اور بھی سوالات پوچھوں گی، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ سائیکالوجی ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم
نظر انداز کر دیتے ہیں اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کو یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو پاگل ہے, کوئی پاگل ہوگا تو ہی جائے گا. یہ بھی ایک بڑا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے کہ جا بھائی تو جا کے اپنے آپ کو سائیکائٹرسٹ کو دکھا. سو اس مت کو بھی کیسے ڈیبنک کرنا ہے, اس پہ بھی آپ سے انشاءاللہ بھی آتے ہیں آپ کی طرف واپس. اچھا, آپ ابھی اسکور کی بات کر رہی تھیں, آپ تو ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہی تھیں, فرض کر رہی تھیں. طاہر ملک صاحب کا ناظرین میں آپ کو تعارف کراؤں کہ یہ ایک پروفیسر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور سیاسی دنیا میں جو ہے ان کی بڑی تجزیے جو ہیں بڑے بیلنسڈ اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ, لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ایک ڈیوائسو ماحول میں. جو صحیح ہے غلط ہے اس کو اپروچ کی بنیاد پہ تنقید کرتے ہیں شخصیات کی نسبت. اور میں تو میرے خیال ہے 100 میں سے 100 نمبر دوں گی ملک صاحب کو ان کی پازیٹیوٹی پہ. بہت شکریہ, بڑی محبت آپ کی. کیا کہیں گے ملک صاحب, عید کا موقع ہے, کیسی عید گزری, اور کسائی وغیرہ ٹائم پہ مل گیا تھا, کیا صورتحال رہی؟ کسائی اگر نہ بھی ملے تو دیکھیں, ایک آپ جو ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ 3 دن اسی لیے اس قربانی ہو سکتی ہے کہ اگر اتنی آبادی میں لوگوں کا وہ ہے, ہر آدمی کی خواہش ہے کہ پہلے دن ہو, تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جو قربانی کے اصول ہیں کہ آپ جانور کے بھی ایک رائٹس ہیں, جی اور اس بالکل, کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں, اور اسے کسی اناڑی جو نان پروفیشنل کسائی ہے عجلت میں اس کے آگے, تاکہ اس کو زیادہ اذیت ہو, تو یہ نہ ہو کہ آپ کا وہ جو نیک عمل ہے, قربانی کا جذبہ ہے اور ثواب ہے, وہ متاثر ہو جائے. بالکل اور صحیح. اس کے علاوہ جو آپ نے جنرلی بات کی کہ قربانی ہمیں یہ دینی چاہیے کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے, جو نفرتیں ہیں اور جو انتہا پسندی ہے, عدم برداشت, اس کے لیے بھی ہمیں اپنے انا, غرور اور تکبر کی قربانی دینی چاہیے. بالکل. یہ جو گفتگو میں اور دوسرے کی گفتگو نہ سننا, عدم برداشت ہے, اور یہ کہنا کہ میری بات صحیح ہے, تو معاشرے میں پلورلزم ہوتا ہے. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وی آل ایگری ٹو ڈس ایگری. بالکل. ایک ہی نقطۂ نظر نہیں ہے, اور میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ میں طاقت کے استعمال سے, میں اگر طاقتور ہوں تو کمزور کو منوا لوں, مرد ہے تو عورت کو منوا لوں. تو اس سے جو مختلف رویے ہیں, یہ انتہا پسندی کی ایک شکل ہے. اس کے لیے ہمیں اگر ملک کو آگے لے جانا ہے تو اس میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا اور پھر میں ٹیچر بنا, تو کلاس کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے, مختلف علاقوں سے لوگ ہوتے ہیں, جینڈر ڈائیورسٹی ہوتی ہے, ایتھنک ڈائیورسٹی ہوتی ہے, کلاس بیسڈ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. بالکل. لیکن ان کے اندر ایک اگر یکسانیت آ جاتی ہے, ان کے اندر ایک آ جاتا ہے کہ ہم کلاس اکٹھے ہیں, تو اسی طرح ایک ملک اور معاشرہ بھی متحد ہو. بالکل. اس کے لیے اپنی انا کو قربان کریں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں اب کلاس میں کہتا ہوں کہ جی آپ موبائل نہ سنیں, ایک عام جنرل لکھا ہوتا ہے, میں نے الٹا ہی کہا ہے کہ موبائل سن سکتے ہیں اگر آپ کے گھر سے فون آ رہا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کال ایمرجنسی ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے کلاس روم سے باہر چلے جائیں. اور ارجنٹ یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نکلیں, شہر کے حالات ہیں, کچھ ہے, آپ کے پیرنٹس رابطہ یہ کریں. سائیکولوجیکلی کتنا ریلیف دیتا ہوگا پیرنٹس کو بھی یہ چیز. اور جو اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہے ملک صاحب, جی, اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کو سارا سال گھر سے کال نہ آئے, لیکن یہ ٹیچر کی ری ایشورنس. اسی طرح میں بھی سن رہی, میری وائف جب فون کرے کوئی ضروری ہو تو ہمارے لیے وہ بھی وہ تو سب ایمرجنسی کو سننا پڑتا ہے بھائی, وہ تو ایک ایمرجنسی کال ہے. یا بیٹی فون کرے بچے کے اسکول سے, تو میں پھر اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ایکسکیوز فار مائی بیڈ مینر. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں رتبے میں میرے پاس اتھارٹی ہے. بالکل. میں ایک ٹیچر ہوں, میں پولیس آفیسر ہوں, میں اتھارٹیرین پاور رکھتا ہوں, میں ایک بیوروکریٹ ہوں, لہٰذا میں جو اخلاقی رویہ ہے دوسرے سے, تو جب آپ اس انا سے نکلیں گے تو یہ سوسائٹی میں چیزیں درست ہو جائیں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بہت ہی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے, پروگرام کے سلسلے کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک.